حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، گزشتہ ایپیسوڈ میں قربانی کے متعلق چند کوتاہیاں آپ کے سامنے ذکر کی تھی. آج مزید کچھ کوتاہیاں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے. ایک کوتاہی لوگوں کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اگر قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی میں قربانی کرتے ہیں. اب قربانی تو ادا ہو جاتی ہے اور ثواب بھی مل جاتا ہے، لیکن چونکہ واجب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کی تو دوسرے گھر والوں کے دوسرے حقوق ضائع کر کے قربانی کے اندر پیسے لگا دیے. تو اس کو چاہیے کہ پہلے گھر والوں کے دوسرے حقوق پورے کرے، ان کے اخراجات پورے کرے، پھر اگر ان میں سے کچھ مال بچ جاتا ہے تو پھر قربانی کریں. بعض لوگ دیکھا دیکھی میں قرض لے کر بھی قربانی کرتے ہیں. ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. ثواب تو بہرحال مل جائے گا، لیکن دوسرے کے حقوق اس میں ضائع ہو رہے ہیں، تو دوسرے کے حقوق ضائع کرنے کا گناہ ہوگا. اس لیے پہلے اپنے مال سے، اگر قربانی واجب نہیں ہے تو اپنے مال سے دوسرے کے حقوق ادا کریں. اگر پھر اس میں سے مال بچ جاتا ہے تو پھر قربانی کریں. ایک اور کوتاہی لوگوں کی جانب سے یہ دیکھی جا رہی ہے کہ بہت سے حضرات قربانی کا جانور خرید کر لاتے ہیں اور پھر اس جانور کو پورے گھر کی جانب سے کافی سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اس طرح قربانی کرنا درست نہیں ہے. ایک قربانی ایک ہی کی جانب سے ہوگی. اگر گھر میں بیوی بچے ہیں، بیوی زیورات کی مالک ہے تو اس کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی. والدین ہے، مالدار ہے، تو دونوں کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی. اولاد بڑی ہو گئی ہے، مالدار ہے، تو ان کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی. گویا گھر کے ہر فرد جو مالدار ہے ان کی جانب سے الگ الگ قربانی واجب ہوگی، جو ہر ایک کی جانب سے کرنا ضروری ہے. ایک ہی جانور پورے گھر کی جانب سے کافی نہیں ہو جائے گا، اس کا خیال رکھیں. ایک اور عمومی غلطی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ قربانی کا جانور جب بھی خریدا جائے تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ قربانی کے قابل ہے بھی یا نہیں. بعض مرتبہ جانور کے اندر کوئی خرابی ایسی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانے کے لیے تو جائز ہوتا ہے لیکن قربانی اس کی جائز نہیں ہوتی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم دیتے تھے کہ جب بھی قربانی کا جانور خریدو تو اس کی آنکھ اور کان برابر دیکھ لو، یعنی وہ صحیح سالم ہے بھی یا نہیں، قربانی کے قابل ہے یا نہیں. اس لیے جب بھی قربانی کا جانور ہم خریدے پہلے برابر اچھی طرح دیکھ لے کہ یہ قربانی کے قابل ہے یا نہیں، ورنہ اتنا سارا پیسہ خرچ کرنے کے بعد اگر اس قربانی کے لیے وہ جانور قابل نہیں ہوگا تو پھر قربانی نہیں ہو پائے گی. تو یہ چند کوتاہیاں آپ کے سامنے رکھی ہے، اور مزید کوتاہیاں آئندہ مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے.